وعن ابی ہریرہ رضی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیلا قبل نجد فجاءت برجل من بنی حنیفہ یقال له ثمامہ بن اسال سید آل الیمامہ فربطوه بساریة من سوار المسجد فخرج الیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال ماذا عندك یا ثمامہ فقال عندي یا محمد خیر ان تقتل تقتل زاد من وان تنم تنم على شاکر وان كنت تريد المال فسلته منه ما شئت فتركه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى كان الغد فقال له ما عندك يا ثمامة فقال عندي ما قلت لك ان تنم تنم على شاكر وان تقتل تقتل زاد من وان كنت تريد المال فسلته منه ما شئت فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد فقال له ما عندك يا ثمامة فقال عندي ما قلت لك ان تنم تنم على شاكر وان تقتل تقتل زاد من وان كنت تريد المال فسلته منه ما شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نهر قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا محمد والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك حب الوجوه كلها إلي والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك حب الدين كله إلي والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك حب البلاد كلها إلي وإن خيلك أغضتني وأنا أريد العمرة وماذا ترى فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمروا أن يأتمر ولما قدم مكة قال لو قائل أصبوت فقال لا ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة خنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم واختصره البخاري ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک گھڑ سوار دستہ نجد کی طرف بھیجا۔ وہ لوگ بنو حنیفہ کا ایک آدمی پکڑ لائے جس کا نام ثمامہ بن اسال تھا۔ یہ اہل یمامہ کا سردار تھا۔ انہوں نے اس کو مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے پاس تشریف لائے، فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اس نے جواب دیا اے محمد میرے پاس خیر ہی خیر ہے، سب ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک ایسے آدمی کو قتل کریں گے جس کا بدلہ لیا جائے گا، یعنی میرا خاندان جو ہے وہ میرے قتل کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اور اگر آپ مہربانی کریں گے مجھے چھوڑ دیں گے تو ایک ایسے آدمی کو چھوڑیں گے جو شکر کرنا جانتا ہے، اور اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے تو آپ مانگیں، جو مانگیں گے آپ کو دے دیا جائے گا۔ تو حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، یعنی بات کرنا چھوڑ دی، آزاد نہیں کیا، جو گفتگو تھی اس کو ختم کیا۔ جب اگلا دن آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے پاس تشریف لے گئے اور پھر وہی سوال کیا ثمامہ کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا
میری بات وہی ہے جو میں نے کل کی تھی، اگر تم مجھ پر احسان کرو گے تو ایک ایسے آدمی پر احسان کرو گے جو شکر کرنا جانتا ہے، اگر قتل کرو گے تو ایک ایسے آدمی کو قتل کرو گے جس کے خون کا انتقام لیا جائے گا، اور اگر تم مال چاہتے ہو تو مانگو جو چاہو گے، تو جو مانگو گے دے دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ اگلے دن پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس کے بعد سیٹی بلائے، وہی سوال کیا، سمامہ کیا خیال ہے؟ فرمایا وہی میں اسی بات پر قائم ہوں جو میں نے پہلے دن کہی تھی کہ اگر تم احسان کرو گے تو ایک ایسے آدمی پر احسان کرو گے جو شکر کرنا جانتا ہے، اگر قتل کرو گے تو ایک ایسے آدمی کو قتل کرو گے جس کے خون کا انتقام لیا جائے گا، اور اگر مال چاہتے ہو تو مانگو، جو مال کہو گے دے دیا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حکم دیا کہ اس کو آزاد کر دو، اطلقوا سمامۃ، سمامہ کو آزاد کر دو۔ وہ آدمی مسجد کے قریب ایک باغ تھا، اس باغ میں وہ گیا، وہاں اس نے غسل کیا، پھر مسجد میں آیا اور پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے محمد خدا کی قسم، زمین پر آپ کے چہرے سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ مجھے کوئی نہیں تھا۔ سب سے دنیا میں جتنے لوگ بستے ہیں ان تمام کے چہروں سے زیادہ مجھے آپ کے چہرے سے نفرت تھی، اور اب آپ کا چہرہ جو ہے وہ دنیا کے تمام چہروں سے زیادہ میرے دل میں محبوب ہو گیا ہے۔ پہلے سب سے زیادہ مجھے ایسے نفرت تھی، اب یہی چہرہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ اور خدا کی قسم، اس سے پہلے آپ کے دین سے زیادہ کوئی دین میری نظر میں ناپسندیدہ نہیں تھا۔ سب سے زیادہ مجھے آپ کے دین سے نفرت تھی، لیکن اب آپ کا دین تمام ادیان کے مقابلے میں میری نظر میں زیادہ قابل احترام ہو گیا ہے۔ اور خدا کی قسم، اس سے پہلے آپ کا شہر جو ہے تمام شہروں سے زیادہ میرے لیے قابل نفرت تھا، اب وہی شہر مجھے تمام شہروں سے زیادہ جو ہے وہ پسندیدہ ہو گیا ہے۔ اے محمد، تمہارے لوگوں نے مجھے پکڑ لیا، میں عمرے کے لیے جا رہا تھا، اب میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری دی اور اس کو عمرہ کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ مکہ میں پہنچا، بندہ تو مشہور تھا، سداد جو تھا ایک بہت بڑے قبیلے کا، تو مشہور ہو چکی تھی کہ سمامہ بن اسال جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ تو جو مسلمان ہو جاتا تھا اسے کہتا ہے کیا تو سبی ہو گیا، سبوتا، کیا تو نے اپنا دین چھوڑ کر کوئی اور دین قبول کر لیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں سابی نہیں ہوا، بلکہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے دست اقدس پر اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا، خدا کی قسم، یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی تمہارے پاس اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک حضور صلی اللہ تعالی وسلم اجازت نہیں دیں گے۔ یمامہ زرعی علاقہ تھا، وہاں سے مکہ میں تو زراعت ہوتی نہیں ہے، تو یمامہ سے جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں آتی تھی، تو اس نے کہا اب ہماری طرف سے تمہارے پاس جو ہے وہ کھانے کی کوئی چیز نہیں آئے گی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا، امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا لیکن اختصار کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
نماز جنازہ کا بیان چل رہا ہے۔ نماز جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ شریعت متعین کرتی ہے، ہم بات میں لڑتے رہتے ہیں، شریعت نے ہر چیز جو ہے وہ واضح کی کہ جنازہ حاضر ہے، جنازہ پڑھنے کے لیے بہت ساری تعداد میں لوگ آئے ہیں، کون جنازہ پڑھانے کا زیادہ مستحق ہے، شریعت نے متعین کر دی ہے۔ کوئی بھی آدمی جب فوت ہو تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کا سب سے پہلا حق جو ہے وہ اسلامک سٹیٹ کا جو سربراہ ہے اس کا ہے۔ ریاست مدینہ کہتے ہیں، ریاست مدینہ کا سربراہ سب سے زیادہ مستحق ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے۔ جو نظام سیاست دین اسلام نے آپ کو دیا ہے وہ خلافت ہے، اور اس کا جو خلیفہ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب ہوتا ہے۔ حضور سر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جس ریاست مدینہ کے سربراہ تھے تو مرکزی مسجد مدینہ طیبہ کی امامت اور خطابت آپ خود کیا کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب تک خلیفۃ المسلمین تھے، جو مرکزی مسجد ہوتی تھی اس کی امامت اور خطابت آپ خود کرتے تھے۔ جو صوبوں کے گورنر ہوتے تھے وہ صوبوں کی جو مرکزی مسجد ہوتی تھی اس کی امامت اور خطابت وہی کرتے تھے۔ نظام ہی یہی، جمعہ قائم ہی نہیں ہوتا، امام جو مسلمانوں کا جو سربراہ ہے وہ فیصلہ کرتا ہے یہاں ہوگی، یا اس کا نائب فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہاں سب سے زیادہ جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہے۔ لیکن اگر آپ اپنا سربراہ چننے کے لیے صرف یہ دیکھتے ہو کہ انگریزی کیسی بولتے ہیں، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کو سورہ فاتحہ آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ کبھی کسی نے ٹیسٹ لیا ہے؟ جو لوگ اس لیول پہ جاتے ہیں کہ ان کو نماز پڑھنا آتی ہے یا نہیں آتی، تو جن کو نماز پڑھنا آتی نہیں ہے وہ امامت کیسے کریں گے؟ تو آپ کے جو سربراہ ہونے چاہیے کم از کم اس قابل تو ہونے چاہیے کہ اگر ان کو کسی وقت امامت کرانی پڑے، پیسے تو انہیں کرنی خود ہی چاہیے، انہیں مستقل طور پر جو علاقے ان کے زیر اثر ہیں ان کی جو سب سے بڑی مسجد ہے ان کی امامت اور خطابت خود کرنی چاہیے۔ لیکن ہم اس وقت کچھ اور چیزیں دیکھتے ہیں، کھمبا کون لگائے گا، بجلی کون لگائے گا، فلاں کون، قرضہ ہمیں کون لے کر دے گا IMF سے۔ تو ہم نے وہ نظام ہمارا ہے ہی نہیں۔ لیکن جب یہ چیزیں نہ ہوں، بہت سارے موجودہ حالات میں شریعت کے بہت سارے احکام جو ہیں ان پر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آج اگر آپ سے کہا جائے کہ جو آپ کا سربراہ ہے وہ نماز جنازہ پڑھائے تو وہ پڑھا لے گا، ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے مستحق جو ہے وہ سلطان ہے، اس کے بعد اس کا نائب ہے، اس کے بعد نمبر آتا ہے قاضی کا، چیف جسٹس صاحب کا، چیف جسٹس ہوگا وہ مستحق ہے۔ اس کے بعد اس محلے کا جو امام ہے اس کا نمبر ہے امام الحی۔ اس کے بعد میت جو آدمی مر گیا ہے اس کا جو قریبی رشتہ دار ہے، بیٹا ہو سکتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے، باپ ہو سکتا ہے، ولی، اس ترتیب سے ان کو نماز جنازہ پڑھانے کا اختیار ہے۔ سلطان ہو تو سب سے زیادہ مستحق وہ ہے۔ ریاست کا کوئی نمائندہ جو نائب سلطان کہلائے گا وہ اگر موجود ہے تو دوسرا نمبر اس کا ہے۔ تیسرا نمبر جو آپ کی عدلیہ کا جو نظام ہے اس کا جو نمائندہ ہوگا تیسرا نمبر اس کا ہے۔ اس کے بعد جو امام الحی ہے، جو محلے کا امام ہے، اس کا استحقاق ہے، اور اس کے بعد جو اس کا والی ہے، جو اس کا وارث قریبی رشتہ دار ہے، اس کا حق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔